کوئی انسان نماز تو پڑھے، نماز میں رکوع کو چھوڑ دے، غلطی سے نہیں، ابداً کہ رکوع کی کوئی ضرورت نہیں. ارے اللہ کا حکم ہے رکوع کرو، نبی کا حکم ہے رکوع کرو، حدیث پیغمبر کا حکم ہے رکوع کرو. اگر کوئی رکوع کو عمدن چھوڑ دے تو بتائیے کیا وہ متقی انسان کہلائے گا؟ اللہ کی مخالفت کی، نبی کی مخالفت کی اور نیا مذہب بنایا، جیسے اکبر بادشاہ نے مذہب بنایا تھا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کوئی انسان اسے متقی نہیں کہہ سکتا. اب یہ متائن صاحب وقات کے والد کی زبردست کتاب ہے، 10 جلد، اسی سے پڑھ رہا ہوں. وقت نہیں میرے پاس کہ تفصیل بیان کروں، مگر یہ کتاب جسے چاہیے آپ کو مل جائے گی. متائن میں یہ بزرگ عالم سید مفتی موسوی قلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، زبردست دلیل دیتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے حج تمتع جو پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا، خلیفہ اول کے زمانے میں بھی تھا، اور خود ان کا قول نقل کیا اہل سنت کی کتابوں سے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ حج تمتع تھا مگر میں نے اسے ختم کر دیا. بتائیے یہ کہاں کا تقویٰ ہے؟ وہی بات ہے نا کہ نماز سے اگر کوئی رکوع نکال دے تو کیا اسے ہم متقی کہیں گے؟ ہرگز وہ انسان متقی نہیں ہے. خود اقرار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں حج تمتع ہم کرتے تھے مگر میرا حکم ہے کہ حج تمتع کو چھوڑ دو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لمحہ فکریہ ہے. مسلمان سوچیں کہ نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں یا خلیفہ کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے اہل تشیع کا کہ مولا علی صرف اصحاب پیغمبر سے افضل نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے مولا علی افضل ہے. کل بھی ایک آیت سورہ مبارک زخرف کی بیان کی گئی، آج بھی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. مشہور آیت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی بارہا، سورہ احزاب، سورہ کا نمبر 33، آیت کا نمبر بھی 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پنج تن پاک کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تمام اہل سنت کے علماء بھی متفق ہیں. یہ آیت تطہیر، اس کا ترجمہ سنیں. ایسی آیت نہ قرآن میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے نازل ہوئی ہے، نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں نازل ہوئی ہے. اور یہ آیت کا ایک ایک لفظ بتلا رہا ہے کہ پنج تن پاک آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں سے افضل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. باری دیگر صلوات پڑھ دیں محمد. آیت کا ترجمہ بھی اکثر مومن جانتے ہیں. انما تحقیق یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق. اللہ کا ارادہ ہے، نبی کا ارادہ نہیں ہے، یہ مولا علی کا ارادہ نہیں ہے، یہ مولا رسول خدا کا ارادہ نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ نے اپنے ارادے کے ساتھ اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا ہے. چیلنج دے سکتے ہیں
تمام عالم اسلام کو، اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کو کہ ایسی آیت دکھاؤ جو کسی اور نبی کی شان، کہیں ایسی آیت نہیں ملے گی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور۔ یہ صرف اہل بیت کی شان۔ اللہ نے دوسرے نبیوں کو حکم دیا ہے پاک ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ میں ضمانت دے رہا ہوں۔ ان پنجتن پاک کی طہارت کی ضمانت خدا دے رہا ہے، اور وہ بھی اپنے ارادے کے ساتھ۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ سورہ یاسین نے کہا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ کون فیکون، ہو جا، پوری کائنات ہو جاتی۔ یعنی اللہ نے اہل بیت کی طہارت، پنجتن پاک کی طہارت کا انتظام اتنا مضبوط کر دیا کہ اگر اب کوئی نبی اور علی کی بات میں شک کرے، ان کے دعویٰ میں شک کرے، تو اس نے اہل بیت کی طہارت میں شک نہیں کیا، خدا کے ارادے میں شک۔ جو خدا کے ارادے میں شک کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کی طہارت سب سے بلند ترین طہارت ہے، اور اس میں اگر وقت ہو تو بہت سارے نقاط پوش، ہمارا محدود ہے، لہذا ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے حصے میں جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آج جو دنیا میں غرب زدگی پھیل رہی ہے، یہ ایک وبا ہے، ایک زہر ہے، ایک حملہ ہے اہل اسلام پر بھی اور اسلام پر، کہ ہمارے نوجوان جو غرب نہیں گئے ہیں، غرب نہیں دیکھا ہے، جھوٹے پروپیگنڈا میں آ کر اپنی نورانی اسلامی فرہنگ ثقافت کو چھوڑ کر ایک انتہائی پست و حقیر و نجس ثقافت کو اپنا رہے، جس میں دنیا میں انسان جہنم کی طرح زندگی گزارتا ہے، جس میں کوئی سکون نہیں ہے، جس معاشرے میں وفا نہیں ہے۔ دیکھیے وفا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی نورانی صفت ہے۔ انشاءاللہ مصائب میں بھی ایک گریز عرض کروں گا کہ وفا اللہ کو کتنی پسند ہے۔ یورپ کی زندگی یہ ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں، 4 اگر شادیاں ہوتی ہیں تو 3 کی طلاق ہو جاتی۔ کیوں؟ بیوی شوہر سے وفادار نہیں، شوہر بیوی سے وفادار نہیں۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ بیٹا باپ سے وفادار نہیں ہے اور باپ بیٹے سے وفادار نہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ لوگ بچوں کو صرف اس لیے پالتے ہیں کہ گورنمنٹ انہیں پیسے دیتی ہے۔ 18 سال تک یورپ کا قانون ہے کہ ہر بچے کے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے۔ جیسے پیسے گورنمنٹ بند ہے تو باپ بیٹے سے کرایہ مانگتا ہے کہ میرے گھر میں رہ رہے ہو، کرایہ دو تو رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ باپ بیٹے کا مقدس رشتہ ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں باپ اپنی جان اولاد پہ قربان کرتا ہے، اس کے لیے گھر بناتا ہے، اس کی شادی کا بندوبست کرتا ہے، مگر یہ معاشرہ جو حیوانی ہے، اور اسی طرح سے وہی ہوتا ہے کہ بیٹا بھی پھر باپ کا وہی حشر کرتا ہے، بیٹا بھی باپ کا وہی حشر کرتا ہے۔ ایک دن فون کر دے گا یا اس سے ملنے آئے گا، باقی اس کے علاوہ سال بھر کوئی خبر بھی نہیں لیتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ نجس ترین معاشرہ ہے، اور یہ بوڑھے وہاں عذاب میں ہوتے ہیں۔ بڑھاپا مددگار چاہیے، کوئی ہیلپر چاہیے۔ یہ بڈھے ہاؤسوں میں پڑتے ہیں، مر جاتے ہیں، لاشیں بدبو کرتی ہیں، پھر گورنمنٹ لے کر انہیں جا کے قبرستان میں پھینکتے ہیں۔
مگر ہمارے معاشرے میں ایک بزرگ کا احترام بادشاہ کی طرح ہوتا ہے، وہ دادا ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لہذا بھی نوجوان آہستہ آہستہ اس مغربی غلیظ ثقافت کو اپنا رہے ہیں اور اپنے والدین کو، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، والدین کو کسی پرانے مکان میں پھینک دیتے ہیں اور خود بنگلے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ حتیٰ کہ کراچی میں سننے کو ملا کہ باپ گولی مار میں پڑا ہوا ہے، خود صاحب ڈیفینس میں چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ظلم ہے، ماں باپ کا احسان کوئی اتار ہی نہیں سکتا، اسلام یہ کہہ رہا، ماں باپ کا احسان کوئی اتار ہی نہیں سکتا جتنی کوشش کر لے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا، کہتا مولا میری ماں 7 سال ہو گئے بستر سے ہل نہیں سکتی، اسے کھانا کھلاتا ہوں، میں ٹوائلٹ لے جاتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، اور 7 سال ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر میں نے حج بھی کروایا ہے۔ صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کتنی خدمت، 7 سال۔ امام مسکراتے فرماتے نہیں، جو ایک رات ماں نے تیری خاطر تکلیف دیکھی تھی، ایک رات جو ماں نے زحمت اٹھائی، تو نے ابھی تک ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ اور امام نے دلیل دی، ایسے نہیں بات کی، دلیل کہا دیکھو تم خدمت کر رہے ہو، مگر تمہاری خدمت میں اور ماں کی خدمت میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ماں بوڑھی کی خدمت کر رہا ہے مگر تو اس کے موت کے انتظار میں ہے، مگر ماں جب تیری خدمت کرتی تھی نا تو دعا، ماں بیمار ہو جاتے تھے نا تو دعا مانگتی تھی، رو کے کہتی تھی میرے اللہ میری عمر بھی اسے لگ جائے۔ یہ فرق ہے تیری خدمت میں۔ ماں کہتی تھی میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے، میری عمر بھی اسے لگ جائے۔ تو عزیزان گرامی، ماں باپ کے ایک رات کا احسان بچہ نہیں اتار سکتا۔ یہ مغربی شیطانی ثقافت ہے جس میں خود غرضی سکھائی جاتی ہے، لذت پرستی سکھائی جاتی ہے، شہوت پرستی سکھائی جاتی ہے، انسانیت کا درس نہیں ہوتا، ایثار کا درس نہیں ہوتا، سیکریفائس کا درس نہیں ہوتا۔ لہذا انسان جو سب سے بڑے محسن ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل۔ صلوات پڑھیں محمد۔ امام فرماتے ہیں کچھ گناہ وہ ہیں ان کی سزا دنیا میں ہوتی ہے۔ ایک، ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ وہ گناہ ہے کہ آخرت میں تو سزا ملے گی مگر یہاں بھی سزا ملے گی۔ اس بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، برکتیں کم ہو جاتی ہیں اگر ماں باپ کو تکلیف دی۔ اللہ۔ اور فرمایا دوسرا، محسن، اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہے، جو محسن کش ہے، جو محسن کو تکلیف دیتا ہے، محسن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، محسن کی بے عزتی کرتا ہے، چاہے ایک وقت کا کھانا بھی کسی نے کھلایا ہے، آپ نمک حلال بنے نہ بنے، ایک گلاس پانی بھی پلایا ہے، اس کا احسان ہے۔ محسن کش نہ بنو، اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ظلم ہے کہ جس ماں باپ نے چھوٹا کر کے بڑا کیا ہو، اور جب ایک بیوی بیوی سے کیونکہ لذت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، تو لذت پر ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ یہ انسان خدا پرست نہیں ہے، لذت پرست ہے، شہوت پرست ہے۔ کسی کا پیشاب پخانہ صاف کرنا سب سے مشکل کام، یہ ماں باپ کتنی زحمت اٹھاتے ہیں، کتنے سال ایک گندگی بچے کی صاف کرتے ہیں۔ اللہ گرامی،
ظلم کا بدلہ ظلم ہے. جس معاشرے اگر ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا کہ ان کی اولاد بھی انہیں اسی طرح سے پھینک دے. یعنی ظلم کا بدلہ ظلم ہے. یورپ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ خود ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے, جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی حشر وہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ ظلم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے. مگر اسلامی معاشرہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جب ماں باپ کو ضرورت ہے آپ کی, وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ضعیف ہو گئے ہیں, 10 مرتبہ بیچارے گرتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, اور آپ اپنی بیوی صاحبہ کے ساتھ بنگلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ محسن کشی ہے, یہ نمک حرامی ہے, تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہتے کہ بدبخت اولاد تھی, شادی کی, بیوی بے دین تھی, تو بیوی نے کہا کہ یہ تمہارا باپ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اسے جنگل میں پھینک کر آؤ. اور وہ بے دین انسان جس باپ کے لیے حدیث ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا اتنا ثواب ہے جتنا کعبۃ اللہ کو دیکھنا ثواب. بتائیے, اتنا ثواب ہے. اس باپ کو اس بدبخت نے بیوی کے کہنے پر کہ بیوی چلی جائے گی, میں برباد ہو جاؤں گا, میرے بچے ہیں, باپ بیچارے کو کہ بابا چلو سیر کرانے چلاتے ہیں, تمہیں گھمانے ذرا باغ لے جاتے ہیں. باپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا مجھے جنگل میں پھینک دے گا. وہی ہوا کہ اس نے اسے جنگل میں پھینک دیا. پھر کسی نے رحم کھا کے اس کی مدد کی. اب وہی بیٹا جب بوڑھا ہوا تو اس کے بیٹے نے بھی کہا بابا سیر کرنے چلتے ہیں. کہا بیٹا سمجھ گیا, میں نے بھی باپ کو پھینکا, تو بھی مجھے جنگل میں پھینکنے جا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد. ظلم کا بدلہ ظلم ہے, اور یہ مسلسل ظلم ہے اس معاشرے میں. اور ایسے ایسے بھیانک واقعات ہیں. لندن میں ہم ہوتے تھے تو ایک ہمارے دوست تھے بیچارے, افریقہ سے آئے تھے, میاں بیوی کہ مولانا ہم سب چھوڑ کے بس بیٹے کی محبت میں, بیٹے نے کہا ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے بزنس چھوڑا, اس کو لے کر آ گئے اور اس کو ڈاکٹر بنایا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ محتاج بھی نہ رہے, بیٹے کے پاس تو بہت پیسہ ہے, ڈاکٹر ہو گیا ہے, لیکن یہ دکان ہم چلا رہے ہیں. اب دیکھیے کتنا غلیظ معاشرہ ہے یہ یورپ کا, کتنی خود غرضی ہے, حیوان سے بدتر ان کی فکر ہوتی ہے. اب وہ بیچارے خوش تھے کہ بیٹے کی خدمت میں آئے, عاشق تھے ماں بیٹے کے, تو بیوی بھی رشتہ دار تھی, اور جناب دونوں نے, میاں بیوی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ دیکھیے ہمارا گھر چھوٹا ہے, اب آپ کیوں کما رہے ہیں, ہم بیٹے ہیں, ہم آپ کے ڈاکٹر اتنا کما رہے ہیں, یہ آپ دکان بیچ دیں تو ہم بڑا بنگلہ لیتے ہیں اور آپ بھی اس میں آرام سے رہیں. کوئی سوچ سکتا ہے باپ کہ بیٹا مجھ سے پھر حق کرے گا. ان بیچاروں نے کہا ٹھیک ہے, آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کسی کے موتا. وہ دکان انہوں نے بکوا دی, بڑا بنگلہ لیا. 1-2 ہفتے کے بعد بوڑھے ماں باپ کو بوڑھے ہاؤس میں ڈال دیا. صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہے غرب کا معاشرہ. جو مسلمان بھی وہاں جاتا ہے, جو دیندار نہیں ہوتا ہے, وہ ایسا ہی بے دین بن جاتا ہے کہ باپ کو دھوکہ دیا, فراڈ کیا. تو عزیزان گرامی, یہ ضرورت ہے کہ اس معاشرے کی یلغار کو ہم روکیں. یہ ایک حیوانی معاشرہ ہے, شیطانی معاشرہ ہے, جس میں نہ شرم ہے, نہ حیا ہے, نہ غیرت ہے, نہ وفا ہے, اور نہ ایثار ہے. یہ 5 چیزیں نورانی صفات ہیں جو انسانیت کی صفات کہلاتی ہے. یہ اس معاشرے میں بالکل نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سب معرفت النفس نہ ہونے کی وجہ سے, اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف. نفس کو پہچان, خود کو پہچان, تو پھر خدا کو پہچانے گا. یہ لوگ سمجھتے ہم صرف جسم ہیں, صرف حیوانی معرفت ہے,
ہم حیوان کی طرح ہیں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا وطن نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ عزیزان گرامی، کل کی بحث اگر یاد ہو معرفت النفس میں، ایک ہمارا جسم ہے اور جسم کے ساتھ ایک ہماری روح ہے، اور روح کے ساتھ جسم کا حصہ ایک ہماری عقل ہے، اور عقل کے ساتھ ایک خیال ہے اور ایک وہم ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ابزار ہیں، آلات ہیں، وسائل ہیں، ان کے ذریعے سے انسان بڑی ترقی کر سکتا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، اگر انسان خود کو پہچانے۔ اگر انسان سمجھتا میں صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو وہ انسان یزید بننے میں دیر نہیں کرتا۔ پر جسم کو پیسہ چاہیے، جسم کو لذت چاہیے، جسم کو کھانا چاہیے، جسم کو بنگلہ چاہیے، چاہے حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے، تو اصل معرفت النفس ضروری ہے۔ جسم جو ہے یہ صرف لباس ہے، اے انسان اصل جو تیرا وجود ہے وہ روح ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو 4-5 چیزیں آپ نے سنی، جسم، روح، عقل، وہم، خیال، ان میں وہم اور خیال بہت اہم ہے۔ اگر انسان وہم کی تربیت نہ کرے علم سے، یہ جو مجلس ہے نا، یہ آپ وہم کی تربیت کر رہے ہیں۔ اگر انسان جاہل ہو تو وہم انسان کو قتل بھی کر سکتا، مار بھی سکتا۔ یہ وہم اتنا پاورفل ہے۔ اگر انسان وہم کی تربیت نہ کرے، انسان پاگل بھی ہو سکتا۔ وہم بہت خطرناک ہے، انسان خود کو مار بھی سکتا، پاگل بھی ہو سکتا۔ وہم کی تربیت ان مجلسوں سے ہوتی۔ ہم انگلینڈ میں ہوتے تھے تو ایک بیچارے مومن آ گئے، کہا مولانا میری مدد کریں، میں یا پاگل ہو جاؤں گا یا خود کو مار دوں گا، میں بہت مشکل میں۔ کئی سائیکٹرسٹ کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر جو نفسیات، مگر انہیں کوئی علاج، کوئی فرق نہیں۔ کیا مشکل ہے؟ کہا میں جس فلیٹ میں رہتا ہوں اس فلیٹ میں ایک انگریز جن بھی رہتا ہے، اور وہ آتا ہے اور مجھے ڈراتا ہے، کہتا ہے آئی ول کل یو، آئی ول کل یو، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سو سکتا ہوں، وہ ساری رات مجھے ڈراتا ہے۔ اب یہ جو یہاں غرب زدہ لوگ ہیں نا، وہاں جا کے پورے کافر بن جاتے۔ میں نے کہا پہلے یہ بتا کہ ٹوائلٹ میں پانی استعمال کرتا ہے یا ٹیشو؟ جب سے آیا ہوں 10 سال سے ٹیشو استعمال، تو بدبخت ہوں 10۔ یہ جن بھوت جادو اسی پہ لگتا ہے جو نجس ہوتا ہے۔ جاؤ لوٹا خرید، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ 10 سال سے نماز پڑھتے، خدا سے بھی دور ہے، قرآن سے بھی دور ہے، تو بدبخت وہاں کا نہیں، جن تمہیں مار دے گا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ نماز آ گیا، مسجد میں نماز شروع کی، غسل کیا، طہارت، اس کے بعد ہم نے ایک تعویذ دیا، اس میں قرآن مجید تھا اور میں نے کہا یہ اپنے ساتھ رہو، ذکر کرتے رہو۔ اب وہ دیکھو جن تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ دوسرے دن آئے وہ کہنے لگے مولانا، کہنے لگا نو یو آر ویری اسٹرانگ، ڈو اینی تھنگ، آئی ایم گوئنگ۔ اب تو بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، مضبوط ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ وہم کہ اگر تربیت نہ ہو انسان مر سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے۔ اور وہم کی جو تربیت ہے وہ علم سے ہوتی ہے، وہ قرآن سے ہوتی ہے۔ اور وہم کے بعد جو ہے خیال ہے، خیال کا پاک ہونا ضروری ہے، اور خیال آپ کے کنٹرول میں ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ خوش نہیں رہیں گے ہمیشہ۔ جو لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ان سے کہ ایک منٹ جو ہے نا آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صرف اللہ کی طرف توجہ کو نہیں رکھ سکتے، ان کا ایک منٹ بھی خیال پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ یہ تربیت دی اہل بیت نے، یا رب یا رب یا رب یا رب، ایک سانس میں اس طرح سے کہو کہ اللہ کی طرف توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔
عزیزان گرامی، اب خیال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چیز جو اہل بیت نے بتلائی، قرآن کریم نے بتائی، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت عشق کو کہتے ہیں، سب سے بلند عشق، یعنی اہل بیت کے لیے اولاد بھی قربان، مال بھی قربان، اس عشق کا نام مودت ہے۔ جب عشق اہل بیت آئے گا تو خیال آوارہ نہیں رہے گا، خیال بھٹکے گا۔ اب یہ جتنا مجمع ہے سب کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق علی ہیں، ہم عاشق حسین ہیں۔ یقیناً ہم سب عاشق ہیں، مگر عشق کے درجات ہیں۔ ایک عشق کا درجہ یہ ہے جس پر ابو ذر کھڑا ہے، ایک عشق کا درجہ وہ ہے کہ سلمان فارسی کھڑا ہے، ایک عشق کا دروازہ یہ ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کھڑا ہے۔ آپ جو عشق حسین رکھتے ہیں تو آپ کے عشق کا معیار کیا ہے؟ عزیزان گرامی، عاشق حقیقی وہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مولا، اپنے معشوق کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ اگر ہم واقعی عاشق ہیں تو 24 گھنٹے میں کتنی دیر ہمارا خیال مولا حسین کے حرم میں ہوتا ہے۔ زیارت کا مقصد یہی ہے نا کہ جب بھی زری مولا کو دیکھیں نا، 1000 مرتبہ آنکھیں بند کریں، کھولیں، تصویر لے لیں، تصویر لے لیں، اور اتنی مرتبہ تصویر لے لیں آپ کے روح کے اندر حرم مولا حسین کی تصویر ہو، ذریعہ مولا کی تصویر ہو، دل و دماغ میں ہو، آپ کے پورے وجود میں ہو، اتنی مضبوط تصویر ہو کہ جب بھی آنکھیں بند کریں خیال کے ذریعے سے سمجھیں حسین کے حرم میں کھڑا۔ یہ خیال ہے نا، ضروری نہیں کہ سفر کریں۔ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روایت کہ فرمایا کہ اگر پیسے نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کربلا نہیں جا سکتے ہو تو نہ گھبراؤ۔ اگر کوئی خلوص کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، پروردگار اس فقیر کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا زیارت مولا حسین کا ثواب۔ زیارت عاشورہ اپنے گھر کی چھت پہ جا کے پڑھیں کربلا کی طرح۔ اسی طرح سے حج کا ثواب۔ عزیزوں دیکھیے، خیال کی طہارت کے لیے بعض اعمال بہت ضروری ہے۔ خیال مولا کے حضور میں رہے، خیال امام زمانہ کے حضور میں ہو، خیال پاک بی بی معصومہ کے حرم میں ہو تو شیطان ادھر ادھر بھٹکائے گا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہو۔ ایک عمل بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی جب تک سورج نہ نکلے، طلوع شمس کبھی 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹہ، ہر ملک میں الگ ہوتا ہے۔ نماز فجر سے لے کر طلوع شمس، بین طلوعین مت سویا کرو، جاگا کرو۔ یہ وقت دنیت کا ہے، یہ وقت رزق کے تقسیم، یہ وقت بیماریوں کے لیے شفا کا ہے، بہترین وقت ہے۔ آپ ثواب سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ معصوم فرماتے نماز فجر سے لے کر مصلی پہ بیٹھو یا چلتے رہو، ذکر کرتے رہو، تمام اذکار جو مہم ہے، سب سے ذکر کی جمع اذکار ہے،
سورج کے نکلنے تک ہے. مثلا ارادہ کمزور ہے, ذکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر گنہگار ہیں تو ذکر کریں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. صلوات پڑھیں. اگر نعمتوں کو یاد کریں شکرا للہ استغفر اللہ, شکرا للہ استغفر اللہ. اللہ نے بہت سارے ذکر بتلائے ہیں. اور اسی طرح سے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کی محبت ملے, اہل بیت کی محبت کا نور ملے, تم حقیقی عاشق بنو کہ ایک لمحے مولا حسین سے دور نہ رہو, ایک لمحے کے لیے پیارے پاک نبی سے دور نہ رہو. تو کیا کرو, نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھو, علم یعلم بأن اللہ یرا, خدا میں جہاں بھی جاؤں تو مجھے دیکھ رہا ہے, جنگل میں بھی دیکھ رہا ہے, بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے. فرمائے یہ وہ ذکر ہے, اگر 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھو گے تو سارا دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہو گے, خود کو خدا کے حضور میں پاؤ گے, خود کو مولا حسین کے حضور میں پاؤ گے. یہ وہ ذکر ہے. ثواب سنیے. پھر قرآن کی تلاوت, کم سے کم اگر کچھ نہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں. یہ امام زمانہ علیہ السلام کی فرمائش ہے, ورنہ ایک جز قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے. یعنی نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک عبادت میں مشغول رہو, دعا میں مشغول رہو, ذکر میں مشغول رہو. 4 چیزوں کی برکتیں ہیں, قرآن کی تلاوت, دعا کی تلاوت, زیارت معصومین کی تلاوت اور ذکر کی تلاوت. ان چاروں برکتوں میں مشغول رہو تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. معصوم فرماتے ہیں جو نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک مصلی پر عبادت میں مشغول رہے, خدا اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. بتائیے ہم کتنے بدبخت ہیں, سوتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا فرہنگ کلچر انگریزوں کی طرح ہو گیا. وہ بھی 2-2:30 بجے تک جاگتے ہیں اور پھر سوتے رہتے. بین طلوعین سونا منحوسیت ہے, منحوسیت. علماء کہتے ہیں ہم نے تجربے سے ثابت کیا ہے, جو بین طلوعین یعنی سورج نکلنے سے پہلے اگر نماز فجر پڑھ کے آپ سو گئے, علماء کہتے ہیں تجربے سے ثابت ہے اس دن ضرور آپ کوئی نہ کوئی گناہ کریں گے. اگر گناہ نہ کریں گے کوئی مکروہ کام ضرور کریں گے. جی ہاں. اور رزق اس وقت ملتا ہے, رزق ملنے کا وقت یہ ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہم گئے, مگر 2 ملکوں میں جا کر بہت حیرت ہوئی. ایک مڈاگسکر اور ایک تھائی لینڈ. مڈاگسکر میں دیکھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, مگر اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ چھنی لے کر پانی کے قریب آتے ہیں, اس سے وہ سونا $100 جتنا سونا کماتے. اتنا اللہ نے دیا ان کو, مسلمان بھی نہیں. دیکھا کہ یہ سارے لوگ سحر کے وقت اٹھ جاتے ہیں, نماز تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں بازار کھل جاتی ہے, کوئی نہیں سوتا. ہمارے ملکوں میں مثلاً پاکستان میں آپ دیکھیں بازار 9-10 بجے کھلتے. اور اسی طرح سے تھائی لینڈ میں ہم گئے, تقریباً آدھے سے زیادہ, ایک ٹکڑا زمین کا ہم نے نہیں دیکھا جو غیر آباد, اتنا سبز, اتنا بہترین اعلان. یہ تو مسلمان بھی نہیں, بدھسٹ ہیں. اللہ نے اتنا دیا, کم سے کم ہر آدمی کی تنخواہ $500 ہے, $500 سے کم نہیں ہے. کیا بات ہے ان کے اندر. تو ہم نے دیکھا وہ بھی شہر کے وقت اٹھ جاتے ہیں, دکانیں کھل جاتی ہیں, بازار کھل جاتے ہیں, بین طلوعین نہیں سوتے. اور ہم مسلمانوں کی بدبخت ہیں, ہم سوتے ہی بین طلوعین. ہم نے ایک پروگرام امریکہ میں ریڈیو میں دیکھا کہ جتنا ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں وہ بین طلوعین نہیں ہوتے, وہ سوتے ہی پھر موت آ جاتا ہے. اگر بندہ جاگے تو بچ جاتا ہے. تو عزیزان کرام بین طلوعین سونے سے سختی سے منع کیا گیا. خیال کی طہارت, عقل کی طہارت اسی میں ہے کہ انسان نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک یا قرآن پڑھتا رہے یا زیارت عاشورہ پڑھتا رہے یا ذکر کرتا رہے تو ہر دن حج کا ثواب. آج کل حج 12-13 لاکھ ہو گیا ہے, اگر وہ معلوم نہیں کہ حج قبول ہے بھی یا نہیں. آسان ہے دین کو سمجھنا. فرہنگ ہمارا کلچر غیر اسلامی ہو گیا. عزیزان گرامی اس کلچر کو بدلے, اس کے اثرات بہت زیادہ خطرناک ہیں. لہذا عزیزان گرامی خیال کی طہارت,
دائم الذکر یعنی ہمیشہ ذکر میں، اگر کوئی مشغول ہو ناممکن ہے کہ وہ عاشق حسین نہ ہو، ناممکن ہے کہ وہ عاشق علی نہ ہو۔ جو ہمیشہ علی علی کر رہا ہے، حسین حسین کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یقیناً خدا کی محبت کا نور ملے گا۔